دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء نور السماوات والارض، کہ دعا آسمان و زمین کا نور ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا سراپا عبادت ہے۔ تو اس لیے دعا دیجئے، دعا لیجئے اور دعا کیجئے۔ حضرت والا ایک ایسی ہستی ہے جن کے دید کو دنیا ترستی ہے، اور جہاں پر حضرت قدم رنجاں ہوں وہاں پر میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحے کا انہیں ہے انتظار۔ اب میں بلا تاخیر سنت نبوی کی مکمل تفسیر ہمارے پیر طریقت، واقف اسرار شریعت، حامل قرآن و سنت، قاطع بدعت حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اپنی دعا سے اس مجلس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ارادہ نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو معزن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان نئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان نئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو جہان نئی دیتے ہیں۔ جب ابلیس کی دعا قبول ہوئی تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ نیک نیت سے، اچھی طریقے سے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم لوگ دعا کریں۔ دعا قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جو مانگا اس کی جگہ دوسری چیز مل گئی، اور تیسرا یہ کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، اس کے بدلے میں دوسری چیز نہیں ملی بلکہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ جب آدمی قیامت میں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام بھی دنیا کے اندر نہیں کیا تھا، نہ اتنا زیادہ حج کیا، نہ اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ صدقہ کیا، پھر بھی ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائے گا کہ میرے بندے تم نے فلاں چیز مانگی تھی، اس کی جگہ یہ چیز میں نے تمہیں دی ہے۔ تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو یہاں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت موجود ہوتا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر تو جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ اپنے پالنہار سے۔ تیرے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے ابس کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأنبياء أصحابه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأنبياء أصحابه بارك وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اے آقا مولا کریم، آپ اپنے فضل سے کرم سے ان بچوں کو حافظ باعمل بنا دیجیے، عالم باعمل بنا دیجیے، دین کا مسئلہ تعلیم آزائی بنا دیجیے۔ اے آقا قرآن پاک کا احترام کرنے والا بنا دیجیے۔ کلام پاک پر عمل کرنے کی ان سب کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ان کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرما لیجیے۔ اے آقا ان کی محنت کو قبول فرما لیجیے۔ احباب انتظام کی محنت کو قبول فرما لیجیے۔ اے آقا پورے خلوص کے ساتھ اساتذہ، طلبہ اور ارباب انتظام سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ان کے خلوص کو قبول فرما لیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے
اس مدرسے کی جملہ ضرورتوں کو خیر سے پوری فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے اس مدرسے اے آقا اپنے فضل سے کرم سے اس مدرسے سے زیادہ لوگوں کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا اس سے جو لوگ بھی محبت کرنے والے ہیں اور اس مدرسے کا تعاون کرنے والے ہیں، سب لوگوں کی نیک ضرورتوں کو غیر سے پوری فرما دیجیے۔ اے آقا تمام موانع اور رکاوٹ کو دور فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے اس مدرسے کو اپنے حفظ و عمل میں رکھیے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا ان کے ذریعے سے زیادہ دین کی اور علم کی اشاعت کا کام لے لیجیے۔ اے آقا تمام مساجد کی مقابل کی مدارس مکاتب کی حفاظت فرما دیجیے، ان کے ذریعے سے زیادہ دین کی اور علم کی اشاعت کا کام لے لیجیے۔ اے آقا تمام موانع اور رکاوٹ کو دور فرما دیجیے، آسانی پیدا فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کے قصوروں کو، ہم لوگ سب کے غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغائر کو بھی معاف فرما دیجیے، کبائر کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے آقا ہم لوگوں سے بہت سے لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے، اے آقا سارے لوگوں کے نیک مقاصد سے آپ واقف ہیں۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے سب لوگوں کے نیک مقاصد کو پورا فرما دیجیے۔ اے آقا بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، اے آقا ان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیجیے، ان کی قبروں کے اندر خوشحالی پیدا فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ہم لوگوں کی جملہ ضرورتوں کو خیر سے پوری فرما دیجیے۔ اے آقا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے آقا ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا ہم سب کو دیندار اور نمازی اور شریعت کا پابند بنا دیجیے، خلاف شریعت ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، شریعت کے مطابق ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو کچھ کمی اور کوتاہی ہو گئی ہے، خلاف شریعت کام ہو گیا ہے، اے آقا اپنے فضل سے کرم سے معاف فرما دیجیے، شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے دشمنوں کو قائد و خاطر نامزد کر دیجیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض میں ہماری ساری التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول فرما دیجیے۔ جو کچھ ہم نے مانگا ہے آقا اپنے فضل سے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو ہم نہیں مانگ سکے اللہ اپنے فضل سے کرم سے تمام خیر بھلائی کی چیزیں عطا فرما دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے خیر بھلائی کو مانگا ہے، ان تمام خیر بھلائی کو ہم بھی مانگتے ہیں۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے وہ تمام خیر بھلائی عطا فرما دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے آقا ایک مدرسے کے ناظم آپ مولوی مبین کو اپنے حفظ و عمل میں رکھیے۔ اے آقا ان کو زیادہ سے زیادہ دین کی اور علم کی اشاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ان کی محنت کو اور ان کے رفقا کی محنت کو قبول فرما دیجیے۔ اے آقا ان بچوں کو اے آقا دیندار اور نمازی اور شریعت کا پابند بنا دیجیے۔ اے آقا ہم سب لوگوں کو نمازی اور شریعت کا پابند بنا دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیاي واہلی مالی۔ اللهم بارک لی فی نفسی واہلی مالی۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.